آج ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی کہ ماہ ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا ہے، اور سوموار کا دن تھا۔ سوموار کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور سوموار کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس لیے اہل اسلام اس ماہ ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت، آپ کے معجزات، آپ کے فضائل و کمال اور آپ کے مناقب کا تذکرہ بڑے زور و شور کے ساتھ ہوتا ہے۔ البتہ کچھ لوگوں نے اپنے طریقے ایجاد کر لیے ہیں، لیکن اتنی بات طے ہے کہ سارے کے سارے وہ جس مسلک کے بھی ہوں، وہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کو اپنے لیے دنیا جہان کے سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کمالات کے ساتھ، بہت زیادہ خوبیوں کے ساتھ اور بے شمار معجزات کے ساتھ نوازا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے مبارک میں جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو اس وقت کھجور کا ایک تنا ہوتا تھا، آپ اس تنے کے ساتھ سہارا لیتے تھے اور سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کے لیے ممبر بنایا جائے، یہ جو تنے سے آپ سہارا لیتے ہیں یہ رہنے دیں، آپ کے لیے ممبر تیار کیا جائے، اس ممبر پر پھر آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس رائے کو پسند فرمایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، بنا لو ممبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر ایک ممبر بنایا گیا 3 سیڑھیوں والا، یعنی 2 سیڑھی سے چڑھا جاتا تھا اور تیسرے سٹیپ کے اوپر جا کے بیٹھا جاتا تھا، جس طرح کہ ہمارا یہ ممبر ہے، اس کے بھی 2 سٹیپ ہیں اور تیسرے کے اوپر جا کے خطیب بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اسی طرح کا ممبر بنایا گیا۔ تو وہ جو تنا تھا اس کا تو اب آپ سہارا نہیں لیتے تھے، اب آپ اس ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے اور اس کے اوپر آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ اب خطبہ ممبر کو آپ نے استعمال کرنا شروع کیا، وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگ گیا، کیونکہ پہلے تو نبی علیہ السلام تنے کے ساتھ ہی ٹیک لگاتے تھے، وہ تو ممبر اب آیا ہے، تو وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ نبی علیہ السلام کی جدائی میں رونے لگ گیا۔ اتنا رویا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے خود اس کے رونے کی آواز سنی، سمعنا لہذا الجذع صوتا کصوت العشار، اس کی آواز ایسے ہوتی تھی جیسے ایک اونٹنی ہو اور اس کی بچہ جننے کا وقت قریب آ جائے، جس طرح اس کی آوازیں اس وقت نکلتی ہیں، اس طرح کھجور کے تنے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا غمگین تھا، وہ بڑا غمگین تھا، وہ بڑا دکھی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رویا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا تھا کہ پہلے جو جسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ مس کرتا تھا، اس کے ساتھ لگتا تھا، اس سعادت سے وہ اب محروم ہو چکا تھا، اس جدائی کے اندر وہ رویا تھا۔ یہ جو رونا دھونا ہے یہ انسانوں کا کام ہے کہ پرندے بھی روتے ہیں؟ کیوں جی؟ یہ تو انسانوں کا کام ہے، انسان روتا ہے، انسان ہنستا ہے، پودوں میں تو یہ چیز نہیں نہ ہوتی، پودوں میں یہ احساس نہیں ہے،
ان میں کسی نہ کسی درجے میں حیات تو ہے، لیکن یہ حیات نہیں ہے کہ وہ رونا شروع کر دیں، یہ حیات نہیں ہے پودوں کے اندر کہ وہ ہنسنا شروع کر دیں۔ ایک طرح کی حیات ان کے اندر ہے جس کی وجہ سے وہ بڑھتے ہیں، لیکن وہ محسوس اس طرح نہیں کرتے کہ جس طرح انسان محسوس کر کے روتا ہے، پودوں کے اندر تو یہ نہیں ہوتی، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے فراق کے اندر رویا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، 4 بڑے اماموں میں سے ان کا نام بھی آتا ہے۔ یہ واحد ایسے امام ہیں کہ جو نسب کے لحاظ سے 4 اماموں میں سے نبی علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، نسب کے لحاظ سے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے کس مردے کو زندہ کیا ہے؟ کون سا مردہ ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے زندہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کے ساتھ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ کے فراق کے اندر کھجور کا تنا رویا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، اس لیے کہ وہ جو مردہ ہے اس میں کبھی نہ کبھی تو زندگی تھی نا، تبھی تو مردہ بنا نا، پہلے وہ زندہ تھا، اس کو موت آئی، پھر وہ مر گیا نا، اس میں کبھی نہ کبھی تو زندگی تھی، اب مر گیا ہے۔ تو کھجور کا تنا وہ نہ روتا ہے نہ وہ ہنس، اس میں تو یہ احساس ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے فراق کے اندر کھجور کا تنا رویا ہے، یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے اسی بات کو سامنے رکھا کہ بھائی دیکھو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے فراق میں کھجور کا تنا رویا ہے، اس لیے پھر نبی علیہ السلام نے اس کو وہاں سے پکڑا اور آپ نے اسی منبر کے قریب اس کو دفن بھی کر دیا، اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ دفن بھی شاید اسی وجہ سے کیا کہ اس نے انسانوں والا جو کام کیا کہ وہ رونے لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اتنی بلند شان عطا فرمائی تھی کہ کھجور کے تنے بھی آپ کے فراق میں روئے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب ہمارے نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہوں گے تو صحابہ کے اوپر کیا بیتی ہوگی، مسلمانوں کے اوپر کیا بیتی ہوگی جب ہمارے نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت عبداللہ، وہ بھی صحابی تھے، یعنی باپ اور بیٹا دونوں صحابی تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ، آپ نے نام بھی سنا ہوگا اکثر علماء سے، جابر بن عبداللہ، جابر بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عبداللہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ وہ بھی اسی غزوہ میں شہید ہو گئے، اور شہید بھی اس طرح ہوئے کہ پیچھے بہت زیادہ قرضہ چھوڑ گئے، ان کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا، قرضہ بڑا تھا ان کے اوپر، اور ان کا بیٹا بھی جابر ہی تھا، باقی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والد تو شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑتے لڑتے ہی شہید ہوئے نا، آپ کی نصرت کرتے کرتے ہی شہید ہوئے نا۔ تو آیا وہ پریشانی لے کے یا رسول اللہ والد شہید ہو گیا اور اتنا قرضہ ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ جو تمہارا باغ ہے نا، تو تم نے ایسے کرنا ہے کہ وہ جو باغ کی جو کھجوریں ہوں گی نا، جتنی قسم کے وہ کھجوریں ہوں گی نا اتنی تم نے ڈھیریاں بنا لینی ہیں۔ اگر وہ کھجوریں 3 قسم کی ہیں، 4 قسم کی ہیں، 5 قسم، ہر قسم کی تم نے نا الگ الگ ڈھیری بنا لینی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں اسی طرح نہیں کروں گا، اور آپ نے فرمایا جب ڈھیریاں بنا لو گے نا پھر مجھے بلانا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جو کھجوریں تھیں باغوں کی وہ میں نے کاٹیں، ان کی میں نے الگ الگ ڈھیریاں بنائیں، اور ڈھیریاں بنا کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آیا۔ آپ نے ان کو بڑا غور سے دیکھا ڈھیریوں کو، ان کی طرف سے ایک چکر بھی آپ نے لگایا، 1 یا 2-3 چکر بھی آپ نے لگائے ان کے ارد گرد، ان کو جیسے ایک بندہ کسی ڈھیر کو بڑے غور سے دیکھتا ہے نا، اسی طرح نبی علیہ السلام نے ان ڈھیریوں کو بھی بڑے غور سے دیکھا،
اور غور سے دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا جابر لاؤ قرض خواہوں کو، جس نے قرض لینا لے کے آؤ ذرا اس کو، کس نے لینا لے آؤ سب کو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں سب کو لے آیا۔ نبی علیہ السلام وہاں بیٹھ کے کھجوریں دیتے جا رہے ہیں، کھجوریں جو قرض تھا، تمہارا کتنا قرضہ جی میرا اتنا، یہ لو اتنی کھجوریں، تمہارا کتنا قرضہ میرا اتنا، یہ لو اتنی کھجوریں۔ نبی علیہ السلام کھجوریں دیتے جا رہے ہیں، قرض خواہ لیتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جابر فرماتے ہیں سب قرض خواہوں کا قرضہ ختم ہو گیا، لیکن کھجوروں میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ آخر میں ایک یہودی رہ گیا، اس کا قرضہ بھی بہت زیادہ تھا، اس کا قرضہ بھی بہت زیادہ۔ وہ جب آیا نا تو حضرت جابر نے کہا یہ جتنی کھجوریں نا ساری تم لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے، یہ جتنی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں نا ان سب سے زیادہ میرا قرضہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اس کو بھی لے آ۔ وہ آیا اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں کھجوریں دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں دیتے رہے یہاں تک کہ جب اس کا قرضہ ختم ہو گیا تو حضرت جابر فرماتے ہیں جب اس کا قرضہ ختم ہوا تھا کھجوروں میں کچھ کمی آئی تھی، لیکن وہ یہودی جس کا قرضہ ان سب کھجوروں سے بھی زیادہ تھا، نبی علیہ السلام کی برکت سے وہ سارا قرضہ اتر گیا۔ وہ جو یہودی تھا نا آخر میں اس کا قرضہ بھی اتر گیا۔ جب یہ یہودی قرضہ لینے کے لیے آیا تھا نا، کیونکہ اس کا قرضہ ساری کھجوروں سے زیادہ تھا، تو جابر نے کہا یا رسول اللہ وہ ایک یہودی ہے نا اس کا قرضہ تو سب سے زیادہ ہے، وہ کہتا میرا قرضہ ان کھجوروں سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا۔ تو آپ پھر اٹھے، آپ نے پھر کھجوروں کو دیکھا اور وہاں ایک چکر لگایا۔ حضرت عمر یہ منظر دیکھ رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منظر دیکھ رہے تھے، اور نے کہا میں جو نبی علیہ السلام کا چلنا دیکھ رہا تھا، میں نے تو پہلے بھی دیکھا تھا کہ پہلے بھی نبی علیہ السلام نے ایک چکر لگایا تھا اور آپ نے سارے قرض خواہوں کا قرضہ ادا کیا۔ اب جو نبی علیہ السلام دوسرا چکر لگا رہے تھے، مجھے یقین تھا کہ نبی علیہ السلام چکر لگائیں گے، اللہ ان کھجوروں کے اندر برکت ضرور ڈال دے گا۔ وہ پھر ایسے ہی ہوا، اس میں کھجوروں میں برکت ڈلی، اور وہ جو یہودی کہتا تھا میرا قرضہ نہیں ادا ہونا، وہ سارے کا سارا قرضہ اس کا بھی ادا ہو گیا۔ تو اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رکھی تھی۔ ظاہر ان کی قربانیاں بھی بڑی تھی نا، یہ صرف آپ برکتیں نہ دیکھیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی قربانی کتنی بڑی تھی۔ ہمیں تو پکی پکائی روٹی مل رہی ہے، پکا پکایا مل رہا ہے، گھر میں سارا کچھ مل رہا ہے، وہ تو ہم نے نہ قدری شروع کر دی اس کی سزائیں مل رہی ہیں، وگرنہ ہمیں سارا کچھ پکا پکایا مل رہا ہے۔ وہ تو اسلام کے اول دور کے لوگ تھے، اس وقت تو حق و باطل کی کشمکش بڑی سخت تھی، باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، ماموں مسلمان ہے بھانجا کافر ہے۔ اس وقت تو یہ ترتیب تھی، اور ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی جا رہی تھی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ان کا والد عتبہ سامنے کھڑا ہے، ابو حذیفہ مسلمانوں کی طرف ہے، عتبہ کافروں کی طرف ہے، ابو حذیفہ کے سامنے ان کا والد قتل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے والد اور والدہ ایک ہی دن قتل کر دیے جاتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام سمیہ تھا اور ان کے والد کا نام یاسر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے سامنے قتل کر دیے گئے۔ تو قربانیاں بہت بڑی تھیں، اس لیے نبی علیہ السلام کی طرف سے ایسے برکتیں بھی ظاہر ہوتی رہتی تھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، تو جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو ہمیں کھانے کے اندر سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی، کھانا ذکر کر رہا ہوتا تھا۔ ان کی قربانیاں بھی بڑی تھی، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیاں حضرت ام مالک رضی اللہ تعالی عنہا، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں نا گھی لایا کرتی تھی، چھوٹا سی کپی سمجھ لیں، چھوٹا سا برتن، اس کے اندر وہ نبی علیہ السلام کو گھی لا کے دیا کر ہدیہ کرتے تھے نبی علیہ السلام، گھی کا ہدیہ۔ گھی بڑی قیمتی چیز تھی، تو وہ فرماتی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کو وہ لا کے دیا کرتی تھی، گھی لا کے دینا، وہ کپی پھر میں لے آتی تھی، اس طرح میں نبی علیہ السلام کو ہدیہ دیتی رہتی تھی۔ اور میرا معمول یہ تھا کہ جب بچے مجھ سے کھانا مانگتے اور کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہ ہوتا تو میں کپی کو ایسے کرتی تو اندر سے گھی نکل آتا، کپی سے گھی نکل آتا۔ اور کہتی ہیں ام مالک فرماتی ہے میں کتنا عرصہ
اس کپی سے میں گھی نکالتی رہی، میں نبی علیہ السلام کو دیتی تھی، اس کپی واپس لے آتی تھی نا، اس میں سے پھر میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ جب گھر میں کوئی چیز نہ ہونی، میں نے اس میں سے وہ سوراخ میں سے نکالنا، تو میں نے اس میں سے گھی نکال لینا۔ ایک وقت ہے وہ کہتے ہیں میں نے اس کو انڈیل دیا یا میں نے اس کو نچوڑ دیا، وہ سارے کا سارا گھی نکل گیا، پھر دوبارہ اس سے کبھی نہیں نکلا۔ اور وہ کہتے پھر میں نے یہ بات نبی علیہ السلام کو جا کے بتائی، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو اس کپی کے اندر میں گھی دیا کرتی تھی، آخر میں نے اس کو انڈیل دیا اور اس کو میں نے نچوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس طرح نہ کرتی تو ہمیشہ اس سے گھی نکلتا رہتا، جب تک تو اس سے گھی نکالتی اس سے گھی نکلتا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو ہر طرح کی چیزوں کے ساتھ نوازا تھا۔ جانور آپ کی محبت میں روئے، انہوں نے آپ کی زبان کو سمجھا، جانوروں نے بھی آپ کی زبان۔ کئی صحابہ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ یہ اونٹ بڑا بیمار ہے، یہ چلتا نہیں ہے، کوئی صحابہ اونٹ نہیں لے کے آ گیا، یا رسول اللہ اونٹ نہیں بڑی بیمار ہے، چلتی نہیں ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اس کو ٹھوکر لگائی، کسی کو چابک لگایا، بعد میں دیکھا کہ وہ اونٹنی دوڑتی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جس نبی علیہ السلام کو جس اونٹنی کو نبی علیہ السلام چابک لگا دیتے تھے یا ٹھوکر لگا دیتے تھے، وہ اونٹنی پھر مالک سے سنبھالی نہیں جاتی تھی، وہ اتنی تیز ہو جاتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے کمالات کے ساتھ نوازا تھا۔ آپ کی صحیح شان اور آپ کا صحیح مقام اللہ ہی جانتا ہے، جس نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم صرف اس کے گوشے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، آپ کے ہاتھوں یہ ہوا، لیکن آپ کی شان، آپ کی عظمت کو جتنا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ بندوں کے بس کی بات نہیں۔ بندے نبی علیہ السلام کے حالات بتاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی عظمت بتاتے ہیں، اس کی جو شان کی، نبی علیہ السلام کی شان کی بلندی وہ صرف ہمارا رب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بڑے کمالات کے ساتھ نوازا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی بدتمیزی بھی کرتا تھا نا تو پھر اللہ اس کو بھی بڑی سخت سزا دیتے تھے، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی تھی، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد تھا کہ تم نے نبی کے بلانے کو عام لوگوں کی طرح نہیں سمجھنا کہ جس طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کو بلاتا ہے، ایسے نہیں ہونا۔ نبی بلائے فوراً آنا ہے، اور یہاں آگے آواز بھی بلند نہیں کرنی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بھی آپس میں اونچی آواز سے باتیں بھی نہیں کرنی، نہ نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز بلند ہو اور نہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے باتیں کرو۔ یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام کے آداب میں شامل تھیں۔ تو ایک دفعہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے، جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ دائیں طرف سے، کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا جی میں نہیں کھا سکتا۔ اسے کہتے ہیں نا ذرا اوکھا ہو کے بولے، جی میں نہیں کھا سکتا، کھانا ہی کھانا ہے نا، بائیں ہاتھ سے کھا، میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تو کھا سکتا تھا یا نہیں کھا سکتا تھا یہ تو تو ہی جانتا ہے، لیکن آئندہ تو ساری زندگی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا۔ وہ پھر ساری زندگی دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکا تھا، بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا تھا۔ شان اللہ نے دی ہے، اس کا ادب بھی تو کرنا ہے نا، اس کا خیال بھی تو رکھنا ہے۔ جہاں اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں تو وہاں تکبر کے ساتھ بھی بولے کہ میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے، کسی کی کیا جرت ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا تو پھر کھا بھی نہیں سکے گا، پھر وہ ساری زندگی کھا بھی نہیں سکے، وہ پھر بائیں ہاتھ سے ہی کھانا کھاتا رہا۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام عطا فرمایا، آپ کا ادب بھی بہت زیادہ ہے، آپ کی شان بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے خادمین میں سے ہیں اور خاص خادمین میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے 10 سال خدمت کی تھی۔ ان کے والد تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی علیہ السلام نے حج کیا تھا نا، حج 10 ہجری میں، اس وقت آپ کو پتہ پھر حج کے دوران حاجی حلق کرواتا ہے نا حلق، تو نبی علیہ السلام نے بھی حلق کروانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو لوگوں کو محبت بہت زیادہ تھی،
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لوگ اس کو لیتے تھے کہ یہ ہمیں مل جائیں، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے تھے، وہ کسی عام انسان کے نہیں تھے، وہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین کے تھے۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے اپنے آدھے بال مبارک حضرت انس بن مالک کے والد ابو طلحہ کو دیے تھے کہ ابو طلحہ تم نے بڑا اچھا کام کیا تھا کہ تو نے اپنا بیٹا میرے حوالے کیا تھا جس نے 10 سال خدمت کی تھی میری 10 سال، لہذا آج میں تمہیں آدھے بال تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اس موقع پہ آدھے بال نبی علیہ السلام نے ابو طلحہ کو دیے تھے، باقی پھر جس کے جتنے حصے میں آتے رہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے آدھے بال مبارک ابو طلحہ کو دیے تھے اور فرمایا تھا اب تو جس کو مرضی دیتا جا۔ تو یہ جو ابو طلحہ تھے نا، ان کا بیٹا تھا انس بن مالک، انہوں نے وہ اپنا بیٹا نبی علیہ السلام کی خدمت میں رکھا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بس آپ کا خادم ہے، آپ اس سے جو مرضی کام کہیں یا آپ کے کام کرے گا، یہ بیٹا میرا آپ کا جو آپ خادم ہے آپ کا، اس سے خدمت لیں آپ۔ 10 سال وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے، نبی علیہ السلام ان کی تربیت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ انس بن مالک کے مال میں برکت عطا فرما، یا اے اللہ انس بن مال کو بڑھا دے، اس کی اولاد کو بڑھا دے، اس کی نسل کو بڑھا دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ میرے بیٹے اور میرے پوتوں کی تعداد 100 ہو چکی تھی، 100 تک کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ میرے بیٹوں کی اور میرے پوتوں کو ملایا جائے تو ان کی تعداد 100 ہوتی تھی۔ اور نبی علیہ السلام نے چونکہ میرے مال کے لیے بھی دعا کی تھی، اس لیے باقی لوگوں کے جو باغ ہوتے تھے وہ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے، اور میرا باغ نبی علیہ السلام کی دعا سے سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا کہ اللہ اس کے مال میں بھی برکت دے دے، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ تو اس ماہ، یہ جو ماہ ربیع الاول ہے، اس ماہ ہر آدمی، ہر صاحب علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اپنے اپنے رنگ میں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اور آپ کی دعائیں جو نبی علیہ السلام نے کی تھیں، ان کا پورا ہونا بھی آپ نے دیکھ لیا، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو اب ایک طریقہ چل پڑا ہے، آپ بھی سب جانتے ہیں، ابھی 2 دنوں کے بعد جو ہونے والا ہے، ہم جتنا بھی سمجھائیں، ظاہر ہے انسان ایک اپنی حد تک سمجھا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں تھوڑے اور طریقے سے آپ کو بات سمجھا دوں تاکہ آپ کے ذہن صاف ہو جائیں، آپ کو اور بات سمجھنے میں آسانی ہو، اور کسی کو سمجھانا پڑے تو وہاں بھی آسانی ہو۔ لیکن جو لوگ یہ 12 ربیع الاول کو جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں اور جو یہ کام نہیں کر رہا وہ ابلیس ہے۔ آپ نے یہ بینروں میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ یہ ہم نے تو کئی دفعہ پڑھا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے کہ سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں، لکھا دیکھا آپ نے کبھی؟ وہ اصل میں وہ ابلیس کو نہیں کہہ رہے، وہ اپنے علاوہ سب کو کہہ رہے ہیں، وہ اپنے علاوہ سب کو ابلیس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس میلاد کے اندر، اس جلوس کے اندر شریک نہیں ہے، اس کو خوشی نہیں ہے، وہ ابلیس ہے۔ وہ ایسے ہی کہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے سامنے کچھ اور کہہ دیں، لیکن کہہ وہ یہی رہے ہوتے ہیں، اپنے علاوہ دوسروں کو ابلیس، جو جلوس میں شریک نہیں ہوا، جو اس کام میں شریک نہیں ہوا، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں، اور آپ بھی ان سے پوچھیں، ہم بھی کہتے ہیں اور آپ بھی ان سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے بات ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں، لیکن پھر ہم کہتے ہیں ایک قدم ذرا آگے بڑھو، ایک قدم آگے بڑھو ذرا۔ پھر وہ یہ ہے کہ پھر محرم کا مہینہ بھی آتا ہے کہ نہیں؟ پھر محرم میں 10 محرم بھی آتی ہے، پھر 10 محرم میں لوگ اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اپنے حساب سے وہ کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہم تو پھر ان کو بھی کہیں گے بھائی تم 12 کو جو نکلے تھے تو اب بھی نکلو، کیا تمہیں غم حسین نہیں ہے؟ اگر تمہیں نبی علیہ السلام کی آنے کی خوشی اس انداز سے تم نے پوری کرنی ہے کہ یہ کیا جائے، یہ تو ہم کہتے ہیں پھر غم بھی ایسے مناؤ، پھر ہم بھی کہیں گے
کہ تمہارے دلوں میں غم حسین نہیں ہے۔ اگر کچھ یہی اٹھ کے کہہ دے کہ تم 12 کو تو بڑے تیار تھے کہ خوشی ہے تو آج آؤ نا ہمارے ساتھ، آج ہمارے ساتھ غم مناؤ، تو وہ کیا کہیں گے؟ بھئی غم ہے تو صحیح لیکن ایسے منایا نہیں جاتا، یہی کہیں گے نا، غم ہے تو صحیح ہے لیکن غم منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں خوشی ہے اور نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہونا چاہیے، لیکن یہ طریقہ تو نہیں جو خود ایجاد کیا ہوا ہے، اور پھر خود ایسا ایجاد کیا ہوا ہے جو نہ صحابہ نے کیا نہ بعد کے نیک لوگوں نے کیا، اور پھر اس میں آپ سمجھیں ہٹ درمی یہ ہے کہ جو نہیں یہ نہیں کرتا اس کا کہتے گستاخ ہے۔ یعنی ایک وہ کام جو نہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہ صحابہ کے زمانے میں اور آپ کی وفات کے بھی کئی سالوں بعد آیا، اب اس کام کو جو کئی سالوں کے بعد آیا جو نہیں کرے گا وہ گستاخ ہو جائے گا۔ کیسے گستاخ ہوگا؟ یہ بس لوگوں کی سینہ زوری ہے۔ اس لیے کبھی آپ کا ان سے واسطہ پڑے تو آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے آپ 12 کو نکلیں کوئی بات نہیں، لیکن پھر 10 کو بھی نکلیں تاکہ پتہ چلے آپ کو غم حسین بھی ہے۔ تو کیا خیال ہے وہ نکلیں گے 10 کو؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی غم ہے ہمیں حضرت حسین لیکن نکلیں گے نہیں۔ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے خوشی ہے نبی علیہ السلام کے آنے کی، لیکن یہ طریقہ نہیں کہ آپ نکلیں۔ لوگوں کا جینا تنگ کیا ہوتا ہے، کیا آپ نے محسوس نہیں کیا؟ آپ یقین کریں لوگ تنگ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے بھی ان کے مسلک کے جو علماء ہیں اس دفعہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بھائی میلاد مناؤ لیکن تنگ نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تمہاری الٹا وبال بن جائے۔ یہ باقاعدہ ان کے علماء نے اعلان کیے ہوئے ہیں ابھی اس سال، ہم نے خود سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے کرنا کرو لیکن لوگوں کا جینا مشکل نہ کرو۔ لیکن ذرا لوگ اب کیسے سمجھیں گے جو اتنا آگے نکل چکے ہیں؟ اب تو اس میدان میں عورتیں بھی آ چکی ہیں، اب ان کے بھی اشتہارات بنتے ہیں، ان کی بھی تصویریں لگتی ہیں، اب پتہ نہیں یہ بات کہاں تک جائے گی۔ اصل میں یہ اپنی اس کام کو نبی علیہ السلام کی محبت کے پیچھے چھپاتے ہیں۔ بھئی ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، تو محبت کس کو نہیں ہے؟ سب کو ہی ہے۔ تو اپنے اس کام کو نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق کے پیچھے چھپاتے ہیں، لیکن ہم چھپنے نہیں دیں گے، ہم تو پھر ظاہر کر کے رکھیں گے۔ ہم کہیں گے کہ تمہیں حضرت حسین کے ساتھ بھی محبت ہے تو پھر 10 محرم کو بھی باہر نکلو، لیکن ظاہر وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ اس لیے بھی یہ سارے کام ہم تو کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ٹھیک، نہ 10 والے ٹھیک ہے نہ 12 والے ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طریقے۔ تو بہرحال اس مہینے میں ہمارے نبی علیہ السلام کی شان اہل اسلام کی زبانوں کے اوپر آتی ہے، وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بہت بلند شان عطا فرمائی، اور یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں سے بنایا۔ آپ کو یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھانی ہوگی کہ اللہ کا یہ ہمارا بڑا کے اوپر اللہ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی پیروی اور نبی علیہ السلام کی اتباع خوشی سے کیا کریں کہ ہم اپنے نبی کی بات مان رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ نبی کے جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی، آسمانوں پہ گئے، ان کے اوپر قرآن نازل ہوا، ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک عالم تھے مولانا شبلی نعمانی، بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے سیرت کی کتاب بھی لکھی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ ہر ایک کی اپنی محبت ہوتی ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے، تو ایک دفعہ نا چاند کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، چاند کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ تو کسی نے کہا جی نعمانی صاحب آپ چاند کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں اس چاند کو اس نظر سے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ کبھی اس چاند کو ہمارے نبی نے بھی دیکھا تھا، اس چاند کے اوپر ہمارے نبی کی نظریں بھی پڑی تھی، تو میں اسی کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ چاند ہے جس کے اوپر ہمارے نبی کی نظریں پڑی، تو میں اس خوشی سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ میری نظریں اور میرے نبی کی نظریں ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہوں۔ یہ محبت کا رنگ ہے، خوشی کا رنگ ہے کہ چاند تو وہی ہے نا، نبی علیہ السلام نے چاند نہیں دیکھا، دیکھا ہے یہی چاند تھا کہ کوئی اور چاند تھا؟ وہ یہی چاند تھا، تو وہ نبی علیہ السلام کی نظروں کا وہ محور بنا، تو ہم بھی اس چاند کو دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر ایک کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر اور آپ کی اتباع کے اندر خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ یہ 2 جہانوں کے سردار ہیں جن کو معراج کرائی گئی، جن سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی، ہم ان کی امت میں سے ہیں، ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے